بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک شخص کا بیان سنا جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی کھانا حلال کھانا اس کے اوپر کسی غیر اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو ختم وغیرہ پڑھا جاتا ہے 40ویں کا یا کل کا جمعرات کو جو معاملات کیے جاتے ہیں، اگر کسی بندے نے اس طرح کچھ کیا غیر اللہ کا نام لیا تو وہ کھانا حرام ہو جائے گا۔ استدلال اس نے 2 آیتوں سے کیا تھا۔ قرآن مجید برہان رشید کی 2 آیات اس نے پڑھی اور یہی دلیل پورے اس جماعت کی ہے جو ختم کو یا اس معاملے کو سارے کو جو ہے کہ کھانے پہ فاتحہ پڑھنا اور کسی شخص کے نام کے اوپر ذریعہ بنا کے کرنا قرآن مجید میں کم از کم 4 جگہ کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل چیپٹر نمبر 16 سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے حرام ہے سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، مرا ہوا گوشت، خون اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیتے کھانے پہ، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہو، اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیتے کھانے پہ تو قرآن کی آیت کے حساب سے آپ کے لیے حرام ہے۔ تو باقی کسی کے پیر یا میں نے کہا کہ اجازت ہے نہیں، تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جیسے مت کہ میں ڈاکٹر ذاکر نہ کہتے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں حرام ہے، میں کیا تو کچھ اس کی اہمیت بھی نہیں۔ آپ کہیے آپ کے سہیلی سے، آپ کے دوست سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115۔ اگر یاد نہیں رکھ سکتے لکھیے، قرآن دکھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا۔ تو اکثر جہالت کی وجہ سے کچھ ہمارے مسلمان بھائی بہن اس غلط فہمی کا شکار ہے، حرام کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس آیت کی طرف۔ اس آیت میں مراد کیا ہے، ساتھ میں مراد بھی پتہ چل جائے گی اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہر قرآن پڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ معاذ اللہ انصاف کرے، جو مراد ہے وہی واضح کرے، کیونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں لفظی تبدیلی تو نہیں ہو سکتی، قیامت تک کے لیے لفظی تبدیلی اس میں نہیں ہوگی۔ ایک زبر زیر پیش کی تحریف کا بھی جو بندہ قائل ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے۔ ہاں جایا گیا معنی، تو معنی کے اندر شروع سے لوگ ہیرا پھیری کرتے آ رہے ہیں کہ معنی مراد کچھ اور ہے لیکن اس کو واضح کچھ اور کرتے ہیں۔ یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ اب وہ آیت دیکھتے ہیں، آیت کیا ہے؟ سورۃ البقرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بے شک تم پر اللہ نے حرام کر دیا ہے مردار کو اور خون، خنزیر کا گوشت اور وما اہل بہ لغیر اللہ، اس چیز کو بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ پہلے تو میں ان لوگوں والا معنی کرتا ہوں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، وما اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ کھانا حرام ہوتا ہے۔ اب اگر اس بات کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے کہ علت یہ ہے کہ وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، ختم کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس لیے وہ حرام ہے، یہ ہوگی معلول، یہ ہوگا پہلا ہوگا علت معلول کی مثال مختصر میں سمجھاتا ہوں۔ ہمارے ائمہ اعظام اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کروڑا رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ایک مثال بیان کی
فرماتے ہیں کہ شراب حرام ہے اس لیے کیونکہ اس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے. جس چیز کے اندر نشہ پایا جائے گا وہ چیز بھی حرام ہوگی، کیونکہ شراب کے حرام ہونے کی علت ہے نشہ. تو جہاں جہاں نشہ پایا جائے گا وہ حرام. تو پتہ چلا چرس بھی حرام ہے، افیون بھی حرام ہے، بھنگ بھی حرام ہے. اس کو کہتے ہیں قیاس. اب یہاں پر یہ لوگ پہلے تو قیاس کے منکر، اب ادھر انہوں نے قیاس کرنا شروع کر دیا. اور قیاس بھی کتنا معاذ اللہ زیادتی والا کیا کہ کہتے ہیں کہ جو جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے. جس کھانے پر تو ختم پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. تو بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے تو ختم کے علاوہ ہم اپنا کوئی بھی کھانا خریدنے جاتے ہیں، مارکیٹ میں جب آپ جاتے ہیں کسی کھانے کے اوپر جناب آپ کا اگر نام لے لیا جائے، سبزی بیچنے والا بولے جی فلاں صاحب یہ آپ کی سبزی ہے لے لیجئے، تو آج جب اس کا نام اوپر آ گیا وہ بھی حرام ہو گیا. غیر اللہ کا نام تو آ گیا. بکرا لینے آپ جائیں قربانی پر، بھائی آپ کو بولے بھائی کس کا بکرا ہے، وہ دوسرا بولے بھائی میرا بکرا ہے. اب اس پر بھی غیر اللہ کا ذکر تو ہو گیا، وہ بھی حرام ہونا چاہیے کیونکہ علت پائی جا رہی ہے. اس کی تخصیص آپ نہیں کر سکتے کیونکہ علت آپ نے یہ نکالی ہے کہ جس کھانے پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہوتا ہے. تو جب یہاں غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو یہ حرام ہونے چاہیے، لیکن یہ حرام آپ پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے. یہ آپ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف اور صرف سارا بغض اور حسد جو ہے وہ بزرگان دین کے نظر و نیاز سے ہے. تو یہ سارا کچھ حرام ہونا چاہیے. دنیا کے اندر پھر کون سی چیز حلال رہے گی؟ آپ کھانا کھاتے وقت گفتگو نہیں کر سکیں گے. آپ نے کھانے کے اوپر کسی بندے کا ذکر کر دیا وہ حرام ہو جائے گا کیونکہ غیر اللہ کا نام کھانے کے اوپر پایا جا رہا ہے. حالانکہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. تو آیت کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں. میرے پاس ہے تفسیر جساس، احکام القرآن، امام جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تفسیر ہے. اسی آیت کے تحت وہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں باب تحریم ما اہل بہ لغیر اللہ. قال اللہ تعالی انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ ولا خلاف بین المسلمین ان المراد بہ الذبیحۃ اذا اہل بہا لغیر اللہ عند الذبح. یہ امام جساس نے کہا. اور یہ میرے پاس تفسیر جلالین ہے اور حاشیہ ساوی ہے میرے ہاتھ میں تفسیر جلالین کا. اس کے پہلے 15 پارے جو ہیں وہ امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، امام جلال الدین غالباً سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے 15 پارے جو ہیں وہ تحریر فرمائے. تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ ای ذبیح علی اسم غیرہ، یعنی اس سے مراد وہ کھانا نہیں ہے کہ جناب آپ بریانی بنائیں اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لے لیے تو حرام ہو گیا، بلکہ اس سے مراد وہ جانور ہے جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا جائے، وہ مراد ہے. تو آپ بتائیں کیا کوئی مسلمان ذبح کرتے وقت حضور سیدنا غوث پاک کا نام لیتا ہے؟ کبھی بھی نہیں لیتا. کیا چھری پھیرتے وقت خواجہ غریب نواز کا نام لیتا ہے؟ کبھی بھی نہیں لیتا. کیا وہ جانور ذبح کر کے لٹانے کے بعد چھری پھیر رہا ہو پڑے کہ جناب میں یہ فلاں بزرگ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، ایسا کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا. تو جب یہ کرتا ہی نہیں تو یہ کھانا حرام کیوں قرار دے دیا آپ نے؟ کس وجہ سے آپ نے کھانا جو ہے یہ حرام قرار دے دیا؟ یہ قرآن مجید کے ساتھ آپ کی ناانصافی ہے. امت مسلمہ کے اندر تفرقہ اور فتنہ بازی پھیلانا آپ کا مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا کرے اور دیگر وہ جو بھائی میری یہ بات سن رہے ہیں ایسے لوگوں سے خود کو بچائیں اور خود بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے، یہ تو آیت کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور جو امام جساس نے جو کہا ہے فرماتا لا خلاف بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ان المراد به الذبیحۃ، کہ یہاں آیت سے مراد جو ہے وہ ذبیحہ ہے، آیت سے مراد ذبیحہ ہے. امام جساس 3 صدی ہجری کے بزرگ، 1100 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں، وہ فرما رہے ہیں مسلمانوں کا اختلاف اس میں ہے ہی نہیں. تو جو اختلاف کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کون ہے جنہوں نے امت کے اجماع کو پھاڑا ہے، امت کی ایک مسلمہ چیز پر اسے اختلاف کیا ہے؟ تو ایسے لوگوں سے خود بھی بچیے. فرماتا اذا اہل بہا لغیر اللہ عند الذبح، وہی مراد ہے. آپ جتنی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں سب میں یہی لکھا ہے کہ اس آیت سے ختم مراد نہیں ہے. اس آیت سے مراد ہے کہ جس جانور کو ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، اور وہ جانور بالاجماع حرام ہے، وہ جانور حلال نہیں.
جس کے اوپر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے. بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے کسی اور کا نام ذکر کر دیا، چاہے حضور کا نام ہی کیوں ذکر نہ کیا گیا ہو، وہ جانور حرام ہوگا. اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی کھانے سامنے رکھ کر آگے رکھ کر دعا مانگنا یہ حرام ہے. یہ بھی حرام ہے کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے. حالانکہ حرام ہونے کی دلیل دینی چاہیے تھی، جو دے تو نہیں سکتے، لیکن ہم یہ اس چیز ثابت کر سکتے ہیں کہ ایسا کام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پر کیا؟ میرے پاس یہ مکتبہ شاملہ میں مسلم شریف ہے، اس کی حدیث نمبر بابو من لقی اللہ بالایمان وهو غیر شاک فیہ داخل الجنت وحرم علی النار، کہ یہ باب ہے اس باب جس میں جو اللہ تبارک و تعالی سے ملے ایمان کی حالت میں، اس باب کے اندر یہ حدیث پاک ہے، یہ اس کا نام ہے. اور حدیث نمبر ہے 47. حدثنا سہل بن عثمان و ابو قریب محمد بن العلاء جميعا عن ابي معاويه قال ابو قريب حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره او عن ابي سعيد شق الاعمش قال لما كان غزوه تبوك اصاب الناس مجاعه قالوا يا رسول الله لو اذنت لنا فنحرنا نواضحنا فاكلنا وادخنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا فقال جاء عمر فقال يا رسول الله ان فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل ازوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركه لعل الله ان يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فدعا بنطاع فباسطه ثم دعا بفضل ازوادهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف التمر وقال يجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیحجب عن الجنہ. مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. غزوہ تبوک کا موقع تھا، صحابہ کو کھانا کم پڑ گیا. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ صحابہ نے اجازت طلب کی کہ ہم جو ہیں وہ اپنے اونٹ ذبح کر لیں. نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ اس طرح تو ہمارے اونٹ کم پڑ جائیں گے، آپ ایسا کریں ان سے جتنے بھی جمع پونجی ہے منگائیے اور ان پر دعا کریے. صحابہ کے پاس کچھ تھوڑی کھجوریں تھی، کچھ شعیر تھا، جو کچھ بھی تھا جمع کر کے لے آئے، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا لے آئے. حضور علیہ السلام کھانا سامنے ہے، حضور نے برکت کی دعا فرمائی. فدعا رسول اللہ علیہ بالبرکہ، دعا فرمائی تو فرمایا کہ اپنے اپنے برتنوں کو اپنی اپنی چیزوں کو لے لو. تو انہوں نے لے لیا. ساری کی ساری جو تھی عسکر، سارے کا سارا فوج تھی جو، ان سب کے برتن بھر گئے. اب بتائیں کھانا بھی سامنے ہے، دعا بھی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی. تو اس طرح دعا مانگنے کو ناجائز کہنا یہ بالکل غلط بات ہے. ایسے لوگوں سے بچا جائے، یہ مراد نہیں ہے جو یہ آیت اور احادیث سے لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.